حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے جد ابن طلاب کے نام پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام زید رکھا، اور جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے بابا اسد کے نام پر حیدر نام تجوید کیا، اس لیے کہ اسد اور حیدر دونوں کے معنی شیر کے ہیں۔ بس چنانچہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جنگ خیبر میں مرحب کے رجس کے جواب میں فرمایا، انا لذ سمتنی امّا حیدرہ، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشیت پروردگار کے ایما پر آپ کو علی کے نام سے موسوم کیا۔ یہ نام جو اپنے اندر رفعت و بلندی کے معنی رکھتا ہے، اس میں بااسمہ ثابت ہوا، اور ہمیشہ کائنات میں بلند و بالا، پستی سے نا آشنا، رزم و بزم میں ورد زباں اور زمین کی فضاؤں سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک اونچا رہا۔ اگرچہ اموی حکمرانوں نے مولا علی علیہ السلام کے نام اور کنیت پر پہرا بٹھا دیا تھا اور اس پر ناک منہ چڑھاتے تھے، چنانچہ ابو نعیم اصفہانی نے حلیت الاولیاء میں تحریر کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کے فرزند کا نام علی اور کنیت ابو الحسن تھی۔ ایک دن علی ابن عبداللہ عبد الملک کے ہاں گئے تو اس نے کہا کہ میں تمہارا یہ نام اور کنیت گوارا نہیں کرتا۔ انہوں نے اپنا نام تو نہ بدلا، مگر کنیت ابو الحسن کے بجائے ابو محمد رکھ لی۔ بس اسی ذہنیت کے زیر اثر صدیوں تک اسلامی حکمرانوں میں سے کسی کا نام علی نہ ہو سکا، مگر آج محمد کے بعد مسلمانوں میں سب سے زیادہ علی ہی کے نام پر نام رکھے جاتے ہیں، اور صدیوں تک متروک اور سب و شتم کا ہدف قرار دیے جانے کے باوجود آخر یہ نام اسلام کے ساتھ ساتھ ہر گوشائے عالم میں پہنچ کر رہا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے القابات آپ کے بے شمار فضائل و اوصاف کے لحاظ سے متعدد ہیں، کہ جن میں سے مرتضیٰ، وسیع اور امیر المومنین لوگوں کی زبان پر رہتے ہیں، اور مشہور دو معروف کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ پہلی کنیت بڑے بیٹے حسن کے نام پر ہے، اور عرب عموماً فرزند اکبر یعنی بڑے بیٹے ہی کے نام پر کنیت رکھا کرتے تھے، جیسے حضرت ابو طالب کی کنیت اپنے بڑے فرزند طالب کے نام پر ابو طالب، اور حضرت عبد المطلب کی کنیت اپنے بڑے بیٹے حارث کے نام پر ابو الحارث تھی، اور دوسری کنیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمائی تھی۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کنیت ابو تراب کیسے قرار پائی؟ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ غزوہ عشیرہ کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام اور عمار یاسر بنی مدلج کے ایک چشمے کی طرف نکل گئے، اور درختوں کے سائے میں ایک نرم و ہموار زمین پر لیٹ گئے۔ ابھی لیٹے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ادھر آ گئے، اور علی کا بدن خاک میں اٹا ہوا۔ مالا کا یا ابا تراب، اے ابو تراب، دیکھ کر یہ کیا حالت ہے، اور اس دن سے آپ کی کنیت ابو تراب قرار پائی۔ علامہ مجلسی نے بھی تحریر کیا ہے کہ غزوہ عشیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی کنیت ابو تراب رکھی۔ جب رسول خدا نے انہیں اور عمار یاسر کو سوتے ہوئے پایا اور علی خاک میں اٹے ہوئے تھے، تو سب سے پہلے یہ کنیت مولا علی علیہ السلام ہی کے لیے تجویز ہوئی، اور آپ سے قبل کسی کی بھی یہ کنیت نہ تھی۔ شیخ علاء الدین نے بھی تحریر کیا ہے کہ سب سے پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی ابو تراب کی کنیت سے پکارے گئے۔ سہل ابن سعد نے صحیح بخاری میں روایت کی ہے کہ حضرت علی کو سب ناموں میں سب سے زیادہ محبوب نام ابو تراب تھا۔ حضرت علی علیہ السلام ابھی شیر خواری کے زمانے میں ہی تھے کہ ان کی والدہ انہیں گھر میں تنہا چھوڑ کر کسی کام سے باہر گئیں۔ یہ گھر ایک پہاڑی کے دامن میں واقع تھا۔ اس پہاڑی سے ایک سانپ اترا اور آپ کے قریب پہنچ کر پھنکارنے لگا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے
اس زمانہ طفلی اور کمسنی میں اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا، یہاں تک کہ وہ آپ کے ہاتھوں میں ہی مر گیا۔ جب آپ کی والدہ گرامی واپس آئیں تو علی کی گرفت میں مردہ سانپ دیکھ کر کہنے لگی، حیک اللہ یا حیدرہ، اے میرے شیر، خدا تجھے زندہ رکھے۔ مولا علی علیہ السلام میں بچپنے سے ہی ہمت و جرت کے ولولے عیاں اور حرکات و سکنات سے عظمت و وقار کے آثار نمایاں تھے، اور کیا ذہنی اور کیا جسمانی دونوں اعتبار سے ہی ان کا بچپنا دوسرے بچوں کے بچپنے سے میل نہ کھاتا تھا۔ مولا علی کی جسمانی نشوونما کی رفتار دوسروں سے تیز تر تھی، اور ایک دن میں اتنا بڑھتے کہ جتنا دوسرے بچے ایک مہینے میں بڑھتے۔ اس قوت نمو کی فراوانی کا اثر تھا کہ جسم مضبوط اور فہم و ادراک قلبی اور ظاہر و باطنی حصیں تیز ترین تھیں۔ عرب کے دستور کے مطابق بچوں کو تیر اندازی، شہ سواری اور کشتی لڑنے کا فن سکھایا جاتا تھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی اپنے بچوں کو، بیٹوں کو اور بھتیجوں کو جمع کر کے انہیں بھڑاتے اور داؤ پیچ کی تعلیم دیتے، مگر حضرت علی علیہ السلام جو اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، بغیر کسی تعلیم و تربیت کے، بغیر کسی داؤ پیچ سیکھے کسی کو بھی اپنے سامنے ٹکنے نہ دیتے اور کسی کی داؤ زوری چلنے نہ دیتے، اور اپنے سے سنوں سال بڑوں کو داؤ پر رکھ کر چاروں خانے گراتے اور اچھے اچھے شہ زوروں سے اپنی قوت و طاقت کا لوہا منوا لیتے۔ یہ قوت خدا کا ہی کرشمہ تھا کہ ان ابتدائی مشقوں سے لے کر بڑے سے بڑے مارکوں تک کسی سورما سے زیر نہیں ہوئے۔ اس جسمانی قوت کے ساتھ ذہنی و شعوری ارتقاء کے لحاظ سے بھی بہت آگے تھے۔ بچپنے میں ہی حق و باطل کا امتیاز جوہر موجود تھا، اس کا اظہار کرتے معبود حقیقی پہچان رکھنے والے علی نے بت پرستی کے مرکز میں رہتے ہوئے بتوں کو پرستش کے قابل نہ سمجھا، اور جبکہ لوگوں کو اعلان نبوت کے بعد بھی نبوت کے تسلیم کرنے میں تامل تھا، مولا علی علیہ السلام نے اعلان نبوت سے قبل مقام نبوت کو سمجھ لیا اور نور نبوت کو دیکھا، اور قوت شمع نے رسالت کو سونگھا، بلکہ آن حضرت کی بعثت سے قبل ان کے طریقہ کار کو اپنا دستور عمل بنا کر دوسروں کے لیے آئینہ و عمل بن گئے۔ غرض مولا علی علیہ السلام کا بچپن ہی ان کی جوانی و پیری کی طرح عظمتوں کا گوہے گراں تھا، اور ان کے بچپن کا دور سننے کے بعد یہ حقیقت آئینہ بن کر سامنے آ جاتی ہے کہ عظیم انسان عظمت بے کنار پیدا ہوتے ہیں۔ عظیم انسان ادھر ادھر سے مانگ کر عظمت حاصل نہیں کرتے، بلکہ یہ عطیہ الہیہ ہے جو با قدر ظرف اور با حد وسعت و ایمان نصیب ہوتی ہے۔